الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اہل دل یہ گیت گاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، آنکھ رہ رہ کر اٹھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جھونکے، ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جھونکے، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ چاند تاروں میں نصیب آج بڑی ہلچل ہے، چاند تاروں میں نصیب آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ اللہ جل مجدہ وجل جلالہ وعما نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافی یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سربراں احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں عقیدتوں محبتوں کے پھول نچھاور کرنے کے بعد عزیز سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوں تو سارا سال ہی آقا علیہ السلام کے ذکر کی محفلیں ہوتی ہی رہتی ہیں، لیکن جیسے ہی یہ ماہ نور آتا ہے، آقا علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ آتا ہے، اہل محبت کی عقیدتوں میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور آقا علیہ السلام کی ولادت میں خوشی کا اظہار کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ حضرت شیخ المہدی الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا ذکر سن کر جس سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی وہ سینہ کسی مومن کا ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اور تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے میرے پاس کہ جس کی بنا پر میں یہ کہہ سکوں کہ اللہ رب العزت اس عمل کی وجہ سے میری بخشش فرما دے گا، کوئی عمل نہیں ہے۔ ہاں ایک عمل ایسا ہے جس کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ اللہ میری مغفرت فرما دے گا، اور وہ عمل یہ ہے ہر سال حضور کا میلاد منایا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہر سال حضور کا میلاد منایا کرتے تھے۔ آپ توجہ اس طرف سے انہیں اپنا کام کرنے دیں، آپ توجہ ادھر کریں، یہ جو پیچھے دیکھتے ہیں ادھر دیکھیں۔
آپ کی توجہ چاہوں گا، حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ ہر سال حضور کا میلاد منایا کرتے تھے۔ ایک سال ایسا آیا، حالات تنگ تھے، اسباب مہیا نہیں ہو رہے تھے کہ حضور کی محفل سجا لیں، تو آپ کے پاس بھنے ہوئے تھوڑے سے چنے تھے۔ آپ نے تبرک کے لیے وہی چنے رکھے، لوگوں کو اکٹھا کیا، تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، کچھ حضور کی باتیں ہوئی، حضور کے حسن کے تذکرے ہوئے، حضور کی سیرت پر گفتگو ہوئی، اور آخر میں وہ جو چنے تھے وہ تبرکاً لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے والد شاہ عبد الرحیم رات کو سوتے ہیں، مقدر جاگتے ہیں، حضور کی زیارت نصیب ہو جاتا ہے، خواب میں حضور تشریف لے آتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من رآنی فی المنام فسیرنی فی الیقظہ، فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، ولا یتمثل بی شیطان، شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کے خواب میں تشریف لے جاتے ہیں اپنی مرضی اور ارادے سے تشریف لے جاتے ہیں۔ تیسری بات خواب کے حوالے سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں جسے کوئی چیز عطا کرتے وہ ایسی ہے جیسے حقیقت میں عطا کی ہے۔ یہ پوچھیں امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ سے، جنہوں نے ایک قصیدہ بردہ شریف لکھا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی شان میں قصیدہ لکھا، ابھی میں نے کسی کو بتایا نہیں تھا، میں نے قصیدہ لکھ لیا، رات کو سویا، میرے مقدر جاگے، حضور کی زیارت نصیب ہو گئی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ تم نے قصیدہ لکھا ہے میری شان میں، وہ قصیدہ تو سناؤ۔ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے وہ قصیدہ سنایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مجھے عنایت فرمائی۔ یہ خواب کا حال ہے، اپنی چادر مبارک مجھے عنایت فرمائی، جب میری آنکھ کھلی دیکھا کہ وہ چادر میرے پاس موجود تھی۔ تو شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں حضور تشریف لائے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور کے سامنے انواع اقسام کے کھانے تھے، مختلف قسم کے کھانے تھے۔ میں حضور کے پاس گیا، میں نے دیکھا جو رات کو میلاد کے اختتام پر جو چنے تقسیم کیے تھے، حضور کے سامنے وہ چنے پڑے تھے، حضور ان چنوں سے شفقت فرما رہے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانا، حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا، یہ اللہ کی بارگاہ میں تشکر کا اظہار بھی ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا اظہار بھی ہے۔ اور مومن تو مومن ہے نا، اور محدثین کے احوال ہمارے سامنے ہیں، جن کے اقوال یہ ہیں کہ اور کوئی عمل نہیں ہمارے پاس، ہاں ہر سال حضور کا میلاد مناتے ہیں، بس یہی عمل ہے کہ جس کی بنا پر ہمیں یقین ہے اللہ ہماری بخشش فرما دے گا۔ آئیں امام بخاری علیہ رحمہ اپنی کتاب صحیح بخاری میں کیا لکھتے ہیں، آپ ادھر توجہ کریں، انہیں اپنا کام کرنے دیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل کرتے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ابو لہب وہ جب مر گیا، اس کے اہل و عیال میں سے کسی نے اسے خواب میں دیکھا تو اس سے پوچھا سناؤ کیا حال ہے؟ ابو لہب کہنے لگا دن رات عذاب میں مبتلا ہوں۔ یہ امام بخاری نقل کر رہے ہیں، صحیح حدیث۔ حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں اس حدیث کے راوی ہیں، تو ابو لہب کہنے لگا دن رات عذاب نہیں، ہاں ہفتے میں ایک دن ایسا آتا ہے میرے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، اور میری اس انگلی سے مشروب نکلتا ہے جسے میں پی کر تسکین حاصل کرتا ہوں۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر ابو لہب کی لونڈی سویدا نے ابو لہب کو آ کر خوشخبری دی کہ ابو لہب تجھے مبارک ہو، تیرے گھر میں بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ اس نے اپنے گھر میں بھتیجا پیدا ہونے کی خوشی میں اپنی لونی سویبا کو انگلی کے
اشارے سے کہا کیا تو عذاب ہے جو اس نے اپنے بھتیجے کی آمد پر جو آقا علیہ السلام ہے خوشی میں انگلی کے اشارے سے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا. اللہ رب العزت نے اس کو یہ انعام دیا کہ ہفتے میں ایک دن ایسا آتا ہے اس کے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے. اور جس انگلی سے لونڈی سویبہ کو آزاد کیا تھا اس سے مشروب نکلتا ہے جسے پی کر تسکین حاصل کرتا ہے. اب اس حدیث پر محدثین تبصرہ کرتے ہیں. محدثین حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو ابو لہب کے عذاب میں جو تخفیف ہوئی تھی، غور سے سنیے گا، ابو لہب کے عذاب میں جو تخفیف ہوتی ہے ہفتہ میں جو ایک دن ایسا آتا ہے اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ اس نے لونڈی کو آزاد کیا تھا، نہیں، اس وجہ سے اس کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوتی. ہاں جو اس نے حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا تھا اس خوشی کی بنا پر اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے. اب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اس سے پتہ یہ چلا اگر ایک کافر جو کہ دشمن اسلام ہے جس کی مذمت میں اللہ رب العزت نے پوری ایک سورت نازل کی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، جس کی مذمت میں پوری سورت نازل ہوئی، اگر وہ حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، جب ایک بندہ مومن حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کرے گا کیا اللہ اس کی بخشش نہیں فرما دے گا؟ تو حضور کی آمد پر خوشیوں کا اظہار کرے گا. اور یہ عمل یہ کوئی آج کا نہیں ہے، یہ آقا کی آمد پر صحابہ بھی حضور کا ذکر کیا کرتے تھے، حضور کی میلاد پر خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے. صحیح مسلم کی حدیث شریف مسجد نبوی کا ماحول ہے، رحمت کی برکھا برس رہی ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور تذکرہ کر رہے ہیں، آقا علیہ السلام کی صورت میں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. آقا علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں اور حضور صحابہ سے فرماتے ہیں ما اجلسکم، تم یہاں پر کیوں بیٹھے ہو؟ ما اجلسکم، یہ جلسہ تم نے کیوں کیا ہوا ہے؟ خیریت ہے اس طرح بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کہنے لگے، کہا کہ انا ما اجلسنا نحمدہ ونذکرہ علی ما ہدانا للاسلام ومننا بہ علینا. کہا یا رسول اللہ ہم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور جو اس نے ہمیں ہدایت اسلام کی اور آپ کی صورت میں اس نے ہم پر احسان کیا، اس احسان پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ ما اجلسکم الا ذا، صحابہ تم قسم دیتے ہو واقعی تم اس لیے بیٹھے تھے؟ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ آپ کی صورت میں جو اللہ نے ہم پر احسان کیا اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، ما اجلسکم الا ذا، اس بات پر قسم دیتے ہو کہ تم واقعی اس لیے بیٹھے تھے؟ اب بظاہر سمجھ نہیں آتی کہ حضور نے قسم کس وجہ سے دی. جب صحابہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ نے آپ کی صورت میں ہم پر احسان کیا، بظاہر قسم لینا بنتی نہیں ہے. آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں آپ کو دیکھ بھی رہا ہوں، تو پھر میں یہ کہوں کیا تم قسم دیتے ہو کہ تم مسجد میں بیٹھے ہو؟ کوئی قسم کی یہاں پر کوئی صورت بنتی نہیں ہے. لیکن صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم قسم دیتے ہیں ہم اسی لیے بیٹھے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میں نے تم سے قسم دی ہے اس وجہ سے نہیں دی کہ تمہاری بات پر مجھے اعتبار نہیں ہے، کسی تہمت کی وجہ سے میں نے تم سے قسم نہیں لی. کہا اتانی جبرائیل، میرے پاس جبرائیل آئے تھے، فاخبرنی، اس نے مجھے خبر دی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، کہ اللہ رب العزت تمہارے اس عمل پر فرشتوں کی مجلس میں فخر فرما رہا ہے. ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تمہارے اس عمل پر جو تم حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہو، اس عمل پر اللہ فرشتوں کی مجلس میں فخر فرما رہا ہے. تو اس سے پتا چلا جہاں جہاں پر حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، حضور کے ترانے لگائے جاتے ہیں، حضور کی آمد پر نعرے لگائے جاتے ہیں، حضور کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، حضور کی سیرت کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت اس مجلس پر، اس محفل پر فرشتوں کی مجلس میں خوش ہو رہا ہوتا ہے اور فخر فرما رہا ہوتا ہے. فرشتوں دیکھو میرے
طرف میرے محبوب کی آمد پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا یہ جو ہم حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں، جلسے جلوس نکالتے ہیں، حضور کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، نعت خوانی ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، حضور کی سیرت پر باتیں ہوتی ہیں، ہماری اسی محبت پر حضور کی نگاہیں محفوظ تھی۔ وہ کیسے؟ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ سے فرما رہے ہیں وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي، صحابہ میری خواہش ہے میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں۔ وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانًا، صحابہ میری خواہش ہے میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں۔ قَالُوا أَوَلَيْسَ نَحْنُ إِخْوَانًا، یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ قَالَ أَنْتُمْ صحابی، فرمایا کہ تم میرے بھائی نہیں ہو، تم میرے صحابہ ہو۔ میں بھائی ان کو کہہ رہا ہوں جو بعد کے زمانے میں آئیں گے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا، پھر دیکھ مجھ پر ایمان لائیں گے۔ میری محبت کے ترانے گائیں گے، میری آمد پر خوشی کا اظہار کریں گے، میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے اپنی جان مال آل اولاد قربان کر دینے کے لیے تیار ہوں گے، میں انہیں بھائی کہہ رہا ہوں۔ کتنی خوش نصیبی ہے کہ حضور مسجد نبوی میں بیٹھ کر صحابہ کی مجلس میں ہماری محبتوں کا، ہمارے ایمان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ صحابہ سے سوال کیا، صحابہ کہ تمہارے نزدیک سب سے عجیب ایمان کن لوگوں کا ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارے نزدیک عجیب ایمان فرشتوں کا۔ قالوا الملائکہ، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فرشتوں۔ صحابہ فرشتوں کا ایمان عجیب کیسے ہو گیا؟ وہ تو ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے تو اور کون ایمان لائے گا؟ میں نے عجیب ایمان کا پوچھا ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر فرشتوں کا ایمان عجیب نہیں ہے پھر انبیاء کا ایمان عجیب ہوگا۔ فرمایا کہ انبیاء کا ایمان عجیب تر کیسے ہو گیا؟ وہ تو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، اللہ کی وحی ان پر نازل ہوتی ہے، وہ اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے تو اور کون لائے گا؟ میں نے پوچھا ہے عجیب ایمان کن لوگوں کا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اگر فرشتوں کا ایمان عجیب نہیں ہے، انبیاء کا ایمان عجیب نہیں ہے، پھر ہمارا ایمان عجیب ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ تمہارا ایمان عجیب کیسے ہو گیا؟ میرے سامنے رہتے ہو، معجزات کو دیکھتے ہو، چاند کے دو ٹکڑے ہوتا دیکھتے ہو، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹتا دیکھتے ہو، درختوں کو میرے پاس آتا دیکھتے ہو، جانوروں کو میرے سامنے گھٹنا ٹیکتے دیکھتے ہو، پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھتے ہو، کہ سارا کچھ دیکھ کر جب معجزات تمہارے سامنے ہوتے ہیں کہ سارے معجزات دیکھ کر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اور کون ایمان لائے گا؟ اب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر ہمیں نہیں پتا، پھر آپ وضاحت فرما دیں کن کا ایمان عجیب ہوگا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ میرے نزدیک سب سے عجیب اور لطیف ایمان ان لوگوں کا ہے جو بعد کے زمانوں میں آئیں گے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا بن دیکھے مجھ پر ایمان لایا، ان کا ایمان عجیب ہے۔ مبارک ہو شاہ کے مصطفیٰ، تمہیں مبارک ہو، ابھی ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، ابھی ہم اس دنیا میں آئے نہیں، ہماری آمد سے صدیاں قبل، ہماری پیدائش سے صدیاں قبل حضور صحابہ کی مجلس میں بیٹھ کر مسجد نبوی میں ہمارے ایمان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ جب حضور ہمارے ایمان کا تذکرہ کر رہے ہیں، ہمیں نہیں چاہتا کہ حضور کے ساتھ محبت کا اظہار کریں، ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم بھی حضور کے نعرے لگائیں، حضور کی آمد پر واری واری جائیں۔ آئیں صحابہ کی ایک اور مجلس دیکھتے ہیں، ایک اور مجلس آئیں، مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے انبیاء کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ کن کا؟ انبیاء کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام ان کی کیسی عظمت تھی، ان کی کتنی بلندی تھی کہ اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنایا، کیسی اچھی
بات ہے، تعجب کر رہے تھے۔ ایک صحابی بولے کہ ابراہیم تو اللہ کے خلیل ہیں ہی ہیں، موسیٰ علیہ السلام اللہ نے انہیں کیا شان عطا کی، انہیں کتنی رفعت عطا کی کہ ان کے ساتھ کلام کیا۔ ایک اور صحابی بولے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہ وہ مردے پر ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتا، اللہ رب العزت نے انہیں اپنا کلمہ بنایا، اپنی روح بنایا، کتنا ان کا مرتبہ تھا، کتنا مقام تھا۔ تو صحابہ انبیاء کا ذکر بھی کر رہے تھے، تعجب کا اظہار بھی کر رہے تھے۔ پھر آدم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام کہ اللہ رب العزت نے انہیں کیا شان عطا کی، ان کے اندر اپنی روح کیوں کی، اپنے دستے قدرت سے بنایا۔ یہ تذکرہ کر رہے تھے کہ حضور تشریف لے آئے، آ کر تشریف لے آئے۔ آ کر اسلام نے صحابہ سے کہا کہ صحابہ تم جو انبیاء کا ذکر کر رہے تھے، ان کی شانوں کا تذکرہ کر رہے تھے اور اس پر تعجب کا اظہار کر رہے تھے، میں نے وہ تذکرہ بھی سنا، تمہارے تعجب کے اظہار کو بھی دیکھا۔ اب سنو، تم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا وہ اللہ کے خلیل ہیں، ہوا کذالک، ہاں وہ ایسے ہیں۔ وموسیٰ نجی اللہ، ہوا کذالک، وہ ایسے ہیں۔ وعیسیٰ کلمۃہ وروحہ، ہوا کذالک، وہ ایسے ہیں۔ آدم اصطفیٰ اللہ، آدم کے بارے میں بات کی، ہوا کذالک، وہ ایسے ہیں۔ اگلی بات سنو، الا وانا حبیب اللہ، صحابہ گواہ ہو جاؤ میں اللہ کا حبیب ہوں، سبحان اللہ، ولا فخر، اس بات کا فخر نہیں ہے۔ اور پھر کہا کہ وانا حامل لواء الحمد یوم القیامت ولا فخر، اور قیامت کے دن میں ہی لواء الحمد کو اٹھانے والا ہوں گا، ولا فخر، اور مجھے اس بات پر فخر نہیں ہے۔ اور پھر کہا کہ سارے انبیاء جن کا تم تذکرہ کر رہے تھے، یہ سارے انبیاء میرے لواء الحمد کے نیچے جمع ہوں گے، ولا فخر، اس بات پر فخر نہیں ہے۔ اور پھر کہا وانا اول شافع و مشفع، میں ہی سب سے پہلا ہوں گا جو شفاعت کرے گا، اس کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا، ولا فخر، اس بات پر فخر نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا میں ہی ہوں گا جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور جنت میں داخل ہوں گا، اور میرے ساتھ فقراء مومنین جنت میں داخل ہوں گے، ولا فخر، اس بات پر فخر نہیں ہے۔ حدیث مکمل ہے۔ حضرت علامہ بدر الدین عینی اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اتنے جلیل القدر پیغمبر آدم علیہ السلام جو انسانیت کا نقطہ آغاز ہیں، ابو البشر ہیں، اور وہ حضور کے جھنڈے تلے کھڑے ہیں، فخر تو ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں جن کے لیے اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا تھا، حضور کے جھنڈے تلے کھڑے ہیں، فخر تو ہونا چاہیے۔ موسیٰ کلیم اللہ اتنے جلیل القدر پیغمبر حضور کے جھنڈے تلے کھڑے ہیں، فخر تو ہونا چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اتنے پیغمبر، کل انبیاء حضور کے لواء الحمد کے نیچے جمع ہیں، اور حضور فرمانے فخر، مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ اب اس کا خود جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ فخر تو انبیاء کے لیے ہے کہ انہیں ایسا پیشوا مل گیا، انہیں ایسا مقتدا مل گیا، وہ امامت کی شب اور صفِ انبیاء مقتدی مقتدا دیکھتے رہے۔ کہا یہ حضور کے لیے فخر کی بات نہیں ہے، یہ ان کے لیے فخر کی بات ہے کہ انہیں ایسا امام مل گیا۔ اور حضور کے لیے فخر کی کیا بات ہے؟ کہا کہ حضور کے لیے فخر یہ ہے کہ دنا فتح اللہ کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے اللہ کے حضور ناز میں جائیں اور وہاں پر اپنی بندگی کو پیش کریں، یہ حضور کے لیے فخر کی بات ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو، میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو ایمان بھی تو، میرا قلب بھی تو، میری روح بھی تو، میرا جسم بھی تو، جد جان بھی تو، میرا کعبہ قبلہ مسجد منبر مصحف قرآن بھی تو، میرے فرض فریضے حج زکاتاں صوم صلاۃ آذان بھی تو، میرا ذوق بھی تو، وجدان بھی تو، میرا ذکر بھی تو، میرا فکر بھی تو، میرا کعبہ قبلہ مسجد منبر مصحف قرآن بھی تو، میرا شرم بھی تو، میرا بھرم بھی تو، میری شان بھی تو۔ اور آقا ہک واری لنگھا تو ساڑی جاتے، آقا ہک واری لنگھا تو ساڑی جاتے، داریاں کریساں سکہ لہاتے، پھل پان مصری الائچیاں مگیساں، اتر گلاباں تھی ململ ہوئیساں، کنگھی کریساں مہندی رویساں، کول بہیساں دلہا بڑھا
शिमले की छोटियां जयपुर दे चीरे लख लाल नीलम पुखराज हीरे आका उंज तां गरीबां दिल ते अमीर आका आका उंज तां गरीबां दिल ते अमीर जो कुछ भी देसा में देसा न जाते जोरी के वेसो वंजन न देसा जोरी के वेसो वंजन न देसा ए अपरे करम जरा थम के बरस इतना न बरस कि वो आ ना सके जब वो आ जाए इतना बरस जम जम के बरस के वो जा ना सके जोरी के वेसो वंजन न देसा गल पा के पलड़ा मिलता करे सा आपे चली सो कदी ना उठी सा रज रज के वेसो सिक्का लहाते इहो सवाल फरीदा मन हिम आका इहो सवाल फरीदा मन हिम जिंद जान कट दिन लुट माल कट दिन मोया आका लामा मौलाना बशीर अहमद फिरदौसी साहब तशरीफ लेकर आए, उन्हें खुशामदीद कहते हैं और इन्होंने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए कुछ वक्त निकाला। इस पर हम इनके शुक्रगुजार भी हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके इल्म में, फजल में, अजमत में मज़ीद बरकत अता फरमाए। आका हिक वाई लंघा तू साड़ी जाते दारियां करेसा सिक्का लहाते फल पान मिस्री अलाइजा मगेसा फल पान मिस्री अलाइजा मगेसा इतर गुलाबा की मल मल धरेसा कंघी करेसा मेहंदी लवेसा कोल बहेसा दुल्हा बनाते कंघी करेसा मेहंदी लवेसा कोल बहेसा दुल्हा बनाते शिमले दी सोटियां जयपुर दे चीरे लख लाल नीलम पुखराज हीरे आका उंज तां गरीबां देते अमीर सुभान अल्लाह आका उंज तां गरीबां देते अमीर जो कुछ भी देसा में देसा न जाते जोरी जे वेसो वंजन न देसा जोरी जे वेसो वंजन न देसा गल पा के पलड़ा मिंता करेसा आपे चली सो कदी ना उठी सा रज रज के वेसो सिक्का लहाते इहो सवाल फरीदा मन हिन जिंद जान कट गिन लुट माल वध गिन मोया ने खबरां आपे चा घिन दिल खार रेसा मिठाइयां गाते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम की विलादत हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। जरा गौर तो कीजिए ना कि हुजूर की आमद से कबल जमाने का क्या हाल था। आखिर हदीस पाक उसके बाद लामा साहब इनके हम रूहानी और फुजानी किताब को सुनेंगे और अपने क़ुलूब और अज़हान को मुनव्वर फरमाएंगे। तो आखिरी बात जो इस कायनात से कबल का नक्शा हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब जो हुजूर के चचा था हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भाई जब पहली हिजरत मुसलमानों ने हबशा की तरफ की जो नजाशी बादशाह था उसके दरबार में हाजिर हुए उसने पूछा कि अच्छा तुम यहाँ पर किस लिए आए हो और क्या वजह बनी कि तुम यहाँ पर हिजरत करके आए। तब उन्होंने हुजूर की विलादत से कबल का नक्शा पेश किया। कहा अय्युहल मलिक ए बादशाह कहा कि हम गुनाहों में डूबे हुए थे वनाबुदुल असनाम बुतों को पूजते थे वनाकुल बहारी हराम को खाते थे वनसीउल जिवार और हमसायों के साथ बदसलूकी करते थे। हम गुनाहों में लथपथ थे हत्ता बाशा इलैना यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी तरफ रसूल को मबूस फरमा दिया सुभान अल्लाह। और अब उस रसूल की तालीमात को जिक्र करते हैं। कहते हैं कि उस रसूल ने हमें सिला रहमी की तलकीन की। उसने हमें एक खुदा की तरफ बुलाया कि उस एक खुदा की इबादत करो और हमें सिला रहमी की तलकीन की। हमें पाक बाज औरतों पर कहा कि इन पर कभी तोहमत ना लगाना और हमें रिश्तेदारों के साथ हमसायों के साथ अच्छे सलूक की तलकीन की। ये कायनात का आका अलैहिस्सलाम की आमद के बाद का ये नक्शा था और ये आका अलैहिस्सलाम की नेमत और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बाद सआदत का सदका ही है कि आज वालिदैन के लिए औलाद के दिलों में मोहब्बत है सुभान अल्लाह और औलाद के लिए वालिदैन के दिलों में
دوسرے کے ساتھ محبت یہ حضور کا صدقہ ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیمات دی اسی کا صدقہ ہے۔ مجھے بتائیں کائنات کا حضور کی ولادت سے قبل جو نقشہ تھا، جو سوتیلی ماں تھی اسے تو ترکے میں بانٹا ہی جاتا تھا، اسے تو ترکے میں تقسیم کیا ہی جاتا تھا، لیکن عکاظ کے میلے میں سکی ماں کو 3 بیٹوں نے 900 درہم میں فروخت کیا۔ یہ حضور کی آمد سے قبل کا نقشہ ہے، اور آپس میں تینوں بھائیوں نے 300 درہم آپس میں تقسیم کیے۔ جب حضور کی ولادت باسعادت ہوئی، وہ ماں جسے منڈیوں میں فروخت کر دیا جاتا تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جنت جو کئی لاکھ عرش کے اوپر ہے، اس جنت کو لا کر ماں کے قدموں تلے رکھ دیا۔ سبحان اللہ، ماں کے قدموں تلے رکھ دیا اور کہا کہ کاش جب مدینہ آ گئے اور اسلام بڑھنے لگا، پھلنے پھولنے لگا، فرمایا کہ میں کاش آج میرے والدین زندہ ہوتے اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری والدہ مجھے آواز دیتی، بیٹا محمد، میں اپنے ساتھ اپنی نماز کو چھوڑ دیتا اور اپنی والدہ کی بات سننے چلا جاتا۔ سبحان اللہ۔ تو مجھے بتائیں اگر آج کسی ماں کو کہا جائے کہ تو حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار نہ کر، وہ کہے گی جا تو پناہ جا، مجھے عزت ہی حضور نے دی، مجھے تو عزت ہی حضور نے دی، مجھے تو یہ مقام و مرتبہ ہی حضور نے دیا، جا تو اپنا کام کر، میں نے تو حضور کا جشن منانا ہے۔ مجھے بتائیں وہ بیٹی جسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اور اس جرم پر بھی فخر کیا جاتا تھا۔ جرم آج بھی ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جرم آج نہیں ہوتے، آج بھی ہوتے ہیں، لیکن مجرم کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے۔ وہ کیسی جاہلیت تھی، مجرم جرم بھی کر رہا ہے، بیٹی کو زندہ دفن بھی کر رہا ہے، لیکن فخر سے اس نے سر بھی بلند کیا ہوا ہوتا تھا۔ اس دور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں، اچھی تربیت کرے، اس کو اچھی تعلیم دے، اچھی جگہ پر نکاح کرے، کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ اگر کسی کی 2 بیٹیاں نہ ہوں، 1 بیٹی ہو، فرمایا کہ وہ بھی میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا۔ اب وہ لوگ جو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، آج بیٹیوں کی تمنا کرنے لگے۔ اگر آج کوئی اس بیٹی کو کہے کہ تو حضور کا میلاد نہ منا، وہ کہے گی جا اپنا کام کر، مجھے تو عزت ہی حضور نے دی۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے یہ رونقیں ہیں، یہ ساری کائنات حضور کے دم سے قائم ہے، یہ کوس و قضا کی رعنائیاں، یہ خوشنما پھول، یہ خوش رنگ ذائقے، یہ سارا کچھ حضور کے صدقے سے ہے۔ تو اس لیے ہم پر لازم ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا، اپنے محبوب کو مبعوث فرما دیا، تو اس احسان کا بدلہ یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کریں۔ اور میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ تلاوت، نعت، حضور کی سیرت پر کچھ گفتگو، حضور کی باتیں ہوتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحیح معنوں میں محبت کی توفیق دی، عملی محبت کرنی، عملی محبت، نامی گرامی محبت میں ربیع الاول کا میلاد شریف کا یہ پیغام لے کر کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عملی محبت کا اظہار کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وَقُرَّةُ عَيْنٍ فِي الصَّلَاةِ، تو حضور کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہیں، میلاد کا یہ پیغام لے کر جائیں۔ رات کو سوئے تھے اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے ہیں، والدہ کہتے ہیں بیٹا پہلے تو کبھی نہیں اٹھے، آج کس طرح اٹھ رہے ہو؟ تو کہنا رات کو میلاد ہوا تھا، میلاد والے کی باتیں ہوئی تھیں، اس میلاد والے نے کہا کہ نماز میری آنکھوں میں ٹھنڈک ہے، میں نماز میں جا رہا ہوں۔ یہ میلاد کا پیغام اور دیگر معاملات عملی محبت کریں۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ اب میں